الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے والی درس میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ دعا کی قبولیت کے اسباب کیا ہیں، یعنی کون سے اسباب ہیں جنہیں اپنایا جائے تو دعا کے قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ فرائض کی پابندی کریں، نوافل کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے اور آپ مستجاب الدعوات میں شمار ہو جائیں گے، یعنی یہ کہ جب بھی کوئی دعا کریں گے تو انشاءاللہ قبول ہو ہی جائے گی۔ اسی طرح کچھ مخصوص اوقات ہیں، ان اوقات میں اگر دعا کی جائے نا تو بھی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسا کہ سجدے کی حالت میں آپ سجدہ کرتے ہیں نا نماز میں، تو سجدے کی حالت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہو جاتی ہیں یا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ بندہ جب سجدہ کرتا ہے اور سجدے کی پوزیشن میں جب ہوتا ہے تو اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو سجدے میں تم کثرت سے دعا کیا کرو، کیونکہ اب اللہ کے زیادہ قریب ہو گئے ہو، پھر جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ اور ہوتا بھی یہ ہے کہ بندہ جب سجدہ میں جاتا ہے نا تو گویا اپنی حالت سے کہہ رہا ہوتا پروردگار میں کچھ بھی نہیں، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا نا اللہ کے سامنے، میری کنڈیشن تو یہ ہے کہ میں سجدہ تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے سامنے میں گر گیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی نخرہ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کچھ بھی نہیں، جو ہے سو تو ہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سجدہ کا معاملہ اللہ نے پابندی لگا رکھی ہے کہ میرے علاوہ تم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے مقابل میں بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بندہ اللہ کے علاوہ کے اگر مقابل میں ہو تو اس کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ بھئی آپ اپنے بھائی سے لڑ جائیں گے، سجدہ نہیں کریں گے، سجدہ کرنے کا مطلب کہ میں اپنے بھائی کے سامنے سلنڈر ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس لیے یہ کنڈیشن صرف اللہ کے لیے کہ آپ سجدہ صرف اللہ کو کریں گے، تو بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو کوئی اپنی حالت سے بتا رہا ہوتا ہے کہ پروردگار میں کچھ بھی نہیں، میں مان گیا کہ میں تیرا غلام ہوں، تو میرا معبود ہے۔ اور جب ایک بندہ سلنڈر ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات آپ جو مانگے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِي رَبَّ عَزَّ وَجَلَّ، کہ جب تم رکوع کرو تو اس رکوع میں اللہ رب العالمین کی عظمت کو بیان کرو، یعنی اس میں وہ دعائیں ہوتی ہیں جس سے اللہ کی عظمت بیان ہوتی ہے۔ آگے پر وَأَمَّا السُّجُودُ فَاسْتَعِدُوا بِالدُّعَاءِ فَقِمْنُونَ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، بہرحال جب سجدے کی باری آئے تو اس میں تم دعا کرو، کثرت سے دعا کرو، یہ چانسز ہیں کہ اس میں دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ ترتیب رکوع میں بندہ جب گیا تو اللہ کی عظمت بیان کر رہا کہ اللہ تو بڑا عظیم ہے، میں کچھ بھی نہیں، اسی لیے تو میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ اس کے بعد اس عظمت کو بیان کرنے کے بعد سجدے میں جاتا ہے تو گویا اللہ میں گر گیا تیرے سامنے، کچھ بھی میں نہیں ہوں۔ اب سجدے میں دعا کرے گا تو قبول ہوگی۔ اور اس کے تعلق سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی سنیں تو سمجھ میں آتا ہے، میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سجدہ کر کے فریاد کریں گے اور ایسی تعریف کریں گے، اللہ خوش ہوگا، پھر اللہ کہے گا مانگو کیا مانگنا ہے، سوال کرو کیا سوال کرنا ہے، تمہاری مانگ پوری کی جائے گی۔ تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہ رکوع سجدہ ہے، یہ حقیقت میں نماز کا حصہ ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے پھر رکوع کرتا، سجدہ کرتا ہے تو گویا اپنے حالت سے بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ حقیقت میں تیرا ہی غلام ہوں۔ بھئی آپ
کسی کے کہنے پر نماز والی کیفیت کر سکتے ہیں کہ کبھی اس کے سامنے کھڑے ہوں، کبھی رکوع کریں، کبھی سجدہ کریں، کبھی بیٹھ جائیں. ایسا نہیں کر سکتے. یہ صرف اللہ کے لیے، کیونکہ آپ غلام کا معاملہ کیا ہوتا؟ مالک جیسا کہے ویسا کرنا ہے. غلام کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہوتی ہے کہ جب اس کا مالک کہے کہ بھائی ایسا کرو، جاؤ تم آپ باتھ روم صاف کر کے آؤ، تو غلام کہے نہیں میں تو آپ نہیں صاف کروں گا، میں کیوں صاف کروں؟ یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی ہم بندے اللہ کے غلام ہیں. نماز کی کیفیت یہی ہے. اللہ کہتا کھڑے ہو جاؤ، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا میرے سامنے جھک جاؤ، ہم جھک جاتے ہیں. اللہ کہتا میرے سامنے سجدے میں جاؤ، ہم سجدے میں جاتے ہیں. اللہ کہتا میرے سامنے بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیفیت مطلب ہم غلامی کر رہے ہوتے ہیں. نماز کی یہ کیفیت ہے. اور اسی میں جب یہ ساری کیفیت کرتا ہے اور بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو گویا کہتا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے تو ہے، اب میری مراد تو پوری کر دے. اور یہ حقیقت میں وہ حالت ہوتی ہے جو بڑی عجیب کیفیت کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو یہ ساری چیزوں سے وہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ حقیقت میں تیرا غلام ہوں. اور بندہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے حقیقت میں وہ اپنی حالت یہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ گرچہ تو نے مجھے پیدا کیا لیکن میں تیری غلامی کرنے کو تیار نہیں ہوں. کیونکہ دنیا کیا ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہیں نا کہ بسا اوقات بندے کے اندر تکبر، پیسہ والا ہو گیا تکبر کے چانسز ہیں، گاڑی والا ہو گیا تکبر کے چانسز ہیں، کرسی پہ بیٹھ گیا تکبر کے چانسز ہیں. یہ سارے حالات ایسے ہیں کہ بندے کو کہیں نہ کہیں لے جا کر اس کے اندر تکبر پیدا کر ہی دے گا. لیکن جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا تو اپنی حالت سے بتا رہا ہوتا ہے کوئی پروردگار کرسی ملی ہے تیری مہربانی سے، پیسہ ملا تیری مہربانی سے، بلڈنگ بنائے تیری مہربانی سے، لیکن میں غلام تیرا ہی ہوں، اسی لیے تیرے سامنے سجدہ بھی کرتا ہوں، رکوع بھی کرتا ہوں، بیٹھتا بھی ہوں، جھکتا بھی ہوں. تو گویا جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی غلامی کو تسلیم کر رہا ہے، اور جو نہیں پڑھتا ہے وہ حقیقت میں حالت سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں تیرا غلام نہیں. تو انہی نماز کی کیفیات میں سے سجدہ ہے. سجدے میں کثرت سے دعا کیا کریں، اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ایسے ہی ایک ٹائم ہے اذان اور اقامت کے درمیان، اذان ہوتی ہے نا اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، ان کے درمیان کے جو وقت ہوتے ہیں یہ بھی بڑی قیمتی کے وقت ہوتے ہیں. صحیح حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعائیں رد ہی نہیں کی جاتی ہیں. اذان ہو گئی اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگی، اس کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے کہہ رہے بندہ جو بھی مانگے رد نہیں کی جاتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے تو ابھی انتظار کرتے ہیں جماعت کا ٹائم میں ابھی اتنا منٹ باقی ہے، ایسے ہی ہو رہا نا. جبکہ ہمارے اتنے مسائل، ہر ایک کے زندگی دنیا کی ایسی ہے نا کہ مکمل مسائل کبھی حل نہیں ہوتے. تو ہمارے اتنے مسائل حل ہی نہیں ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہو ہمارے سامنے یار ہم سے مانگو فریاد کرو، یہاں حل ہوں گے نا. تو حقیقت میں دنیا میں الجھے رہتے ہیں، کام میں الجھے رہتے، جیسے اذان ہو جائے تیاری میں لگ جاؤ اور ٹائم ملے یہاں آ کر دعا کرو. اور جو بندہ ایسا کرتا ہے نا تو حقیقت میں وہ ثابت کرتا ہے کہ پروردگار تو بڑا ہے. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. آپ کام چھوڑ کر چلے آئے کیونکہ ندا آ گئی اللہ بہت بڑا ہے، ہر کام سے بڑا اللہ ہے، چھوڑ کے چلے آئے. حقیقت میں آپ نے تسلیم کر لیا کہ اللہ بہت بڑا ہے. لیکن اذان ہو گئی، ابھی بھی اپنے کام میں مصروف ہے تو گویا اپنی حالت سے بتا رہے کہ اللہ بڑا تو ہے لیکن ہمارا کام بھی تھوڑا بڑا ہے. بڑا تو ہے لیکن ہماری کھیت کی فصل بھی تھوڑی بڑی ہے. یہ حالت سے بتلا رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب مؤذن کہہ دیا اللہ بہت بڑا، مطلب یہ کہ اب تیاری میں لگ جاؤ. اللہ کے سامنے سارے کام چھوٹے ہیں، چھوڑ دو ان کو اور اللہ کی عبادت کے لیے تیاری میں لگ جاؤ. اب جو وہ تیاری میں لگ جائے، آئے گا تھوڑا ٹائم بچے گا، نفل پڑھے گا، دعا کرے گا، پھر اس کے مسائل حل ہوں گے. تو بڑی اہمیت کا حامل یہ اوقات ہیں جو ہم نمازی لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. ایسے ہی رات کا آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے. رات کا آخری پہر یعنی فجر سے پہلے کا ٹائم، تیسرا پہر. یعنی رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرو، 2 حصے ختم ہو جائیں، ایک حصہ جو بچتا ہے نا وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ہم سب ماشاءاللہ فجر میں اٹھتے ہیں
اور اتنی اہمیت کا حامل یہ وقت ہے کہ تھوڑی سی اگر آپ اور محنت کریں تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، کیسے لاتا ہے کیفیت مجہول ہے، یوں کہہ لیجئے وہ پوری توجہ آسمان دنیا کی طرف مبذول کرتا ہے اور پکار پکار کے کہتا ہے میں یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو قبول کر لوں، یعنی کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں۔ کتنی عظیم بات ہے، اللہ ہے، کیا اس کا بگڑے گا اگر وہ ہمیں نہ دے؟ کچھ نہیں بگڑے گا، وہ ہمارے ووٹ کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی محبت بندوں سے ہے کہ وہ چل کے پکار پکار کے کہتا ہے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ میں یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کر دوں۔ میں یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف فرما دوں۔ یہ رات کے تیسرے پہر میں اللہ آتا آسمان دنیا کی طرف، کتنا عظیم وقت ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، تھوڑی سی اور محنت کرنا۔ دیکھیں ہمارے زندگی کے بڑے مسائل ہیں، ان مسائل کو دنیا میں حل کرتے کرتے اور مسائل پیدا ہو جائیں گے مگر حل نہیں ہوں گے۔ اگر حل ہوں گے تو اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے، اللہ کے ان اوقات میں جو اس نے مخصوص کر رکھا ہے، تین اوقات کے لیے تھوڑی سی آپ قربانی دیں، محنت کریں، انشاءاللہ آپ کی دنیاوی زندگی بھی بڑی پرسکون ہو جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیاوی مسائل بھی آپ کے لیے حل ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا جوف اللیل الاخیر و دبر الصلاۃ المکتوبہ، کہ رات کے تیسرے پہر میں، رات کا جو تیسرا پہر ہے اس میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ خود چلا کے بولتا ہے نا مانگو۔ اللہ سے تو کبھی بھی مانگ سکتے ہیں لیکن وہ بہت ہی اسپیشل وقت ہوتا ہے، اللہ خود چلا کے بولتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ تو اب ایسے وقت پر آپ مانگیں گے تو ایسی بات آپ کو مل جائے گی نا۔ ایک آدمی ہے جس سے آپ پیسہ اس کے پیچھے پیچھے مانگنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، لیکن ایک آدمی جیب میں پیسہ بھر کے لے کے آئے کہا مجھ سے مانگو، تو اس وقت آپ مانگیں گے تو ظاہر سی بات چانسز زیادہ ہے نا ملنے کے۔ تو ایسے اللہ خود چلا کے بولتا اس وقت مانگو مجھ سے، میں دینے کو تیار ہوں۔ تو یار اگر اس وقت مانگو گے تو حقیقت میں سب کچھ مل جائے گی۔ اور ایسے ہی فرض نماز کے بعد بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے لیکن دعا ثابت ہے، چونکہ فضیلت بھی ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا کے قبول ہونے کے اوقات میں سے ایک وقت ہے، آپ انفرادی طور پر مانگیں، یہ مصنون جو دعائیں ہوتی ہیں اس کا اہتمام کریں، یہ بھی ایک دعا ہے۔ تو ان سارے اوقات میں آپ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور میں دعاؤں پہ اس لیے بھی زور دیتا ہوں نا کہ جو بندہ اللہ سے مانگنے والا بن گیا اس کا سارا مسئلہ حل ہے، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ بندے کو مانگنے کا طریقہ آ جائے، سلیقہ آ جائے، کیسے مانگا جائے یہ پتہ چل جائے، کن اوقات میں مانگا جائے یہ پتہ چل جائے۔ چونکہ بندہ ہے کمزور، محتاج اللہ کا، جب تک کہ اللہ سے مانگے گا نہیں بات نہیں بنے گی۔ تو آپ مانگنے والے بن جائیں گے اللہ سے نا، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔